اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی حضرات کا، بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ لوگ عوام پاکستان کے محمد علی سوسائٹی کراچی کے دفتر میں تشریف لائے ہیں۔ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں سولر پاور میٹرز کی۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سولر میٹرز کے اوپر حکومت جو ہے بہت زیادہ تائید کرتے تھے قوم کو کہ اپنے گھروں میں سولر میٹر لگواؤ۔ چند ماہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، اویس لغاری کو یہ سب کے سامنے کہا تھا کہ میرے پاس سولر کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں لائیے گا اور صرف سولر ہے۔ اور انہوں نے یہ بات پہ خوشی منائی تھی کہ 6000 میگا واٹ پاکستان کے عوام نے اپنے گھروں پہ سولر لگا دیا۔ بلکہ نہ صرف یہ بلکہ شہباز شریف نے یہ بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ کر دیں، یعنی کہ لازم کر دیں ہر گھر کے اندر کہ وہ سولر لگے۔ اب جب کہ پاکستانیوں نے اپنے گھروں میں سولر لگا دیا تو حکومت کو اچانک لگا کہ یہ بوجھ ہے دوسرے صارفین کے اوپر۔ یہ بات جھوٹ ہے اور اس کی میں خلاصہ کروں گا ابھی 1 منٹ میں۔ اور 22 روپے کی 27 روپے کی جو بجلی وہ خریدتے تھے اس کا انہوں نے ریٹ 10 روپے کر دیا اور نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے گراس میٹرنگ کر دیا۔ اب اس کا بھی مطلب میں بتا دوں۔ نیٹ میٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے یونٹ آپ لیتے ہیں اور جتنے یونٹ آپ دیتے ہیں اس کا جو ڈفرنس ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ 15-17 روپے یہاں پہ ٹیکس لگتا ہے ایک بجلی کے یونٹ پہ، تو وہ 15-17 روپے آپ کو یونٹ پہ بچ جاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ تمام یونٹ جو کے الیکٹرک یا دیگر جو آپ کو ڈسکوز بیچیں گے، لیسکو بیچے گا یا آئی ایس کو بیچے گا، اس تمام یونٹ پہ پہلے ٹیکس لگے گا، سیل ٹیکس 18%، تو یعنی کہ 44 روپے کا جو یونٹ بیچتے ہیں اس کے اوپر تقریباً 8 روپے اور ٹیکس لگے گا۔ اور جو یونٹ آپ سے لیتے ہیں وہ 10 روپے کا کہتے ہیں لیکن 10 روپے کا نہیں، وہ 8 روپے کچھ پیسوں کا ہوگا، کیونکہ اس پہ بھی سیل ٹیکس کاٹیں گے وہ آپ کا۔ خریدنے پہ بھی سیل ٹیکس دیں گے آپ اور بیچنے پہ بھی سیل ٹیکس دیں گے، اور وہ سیل ٹیکس بھی ودہیلڈ کر کے FBR کو جائے گا۔ یہ انہوں نے کر دیا ہے۔ تو کل یہ ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ جو پرانے صارف ہیں، جو بڑے گھر جنہوں نے پہلے لگا لیا تھا سولر، ان کا 27 روپے ریٹ رہنے دیں گے، وہ بھی 22 روپے کچھ پیسے ہو جائے گا کیونکہ سیل ٹیکس کٹے گا۔ اور تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے جو ہم نے حساب لگایا ہے کہ جتنے بھی یونٹ آپ بیچتے ہیں اب تک کے الیکٹرک کو یا لیسکو کو یا آئی ایس کو اس کو 21 روپے سے آپ ضرب کریں اور اتنا آپ کو بجلی کا بل کم ہو جائے گا، آپ کا بڑھ جائے گا۔ جتنے یونٹ آپ دے رہے ہیں اس سے 21 روپے سے ضرب کریں تو اتنا یونٹس آپ کے بجلی کا بل بڑھ جائے گا۔ اگر آپ 500 یونٹ دیتے ہیں تو تقریباً 10,000 روپے سے آپ کا 10,500 روپے سے آپ کا بجلی کا بل جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یہ حکومت کی نئی پالیسی ریورسل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ پالیسی ریورسل نہیں کر رہی ہے، جس کو ایک زمانے میں ہم یو ٹرن کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، پھر جب عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو عزت دینا چھوڑ دی ووٹ کو۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم سستا آٹا چاہتے ہیں لیکن مہنگا گندم چاہتے ہیں، تو انہوں نے گندم کر دیا مہنگا 115 روپے کلو۔ حکومت بیچ رہی تھی 115 روپے کلو میں گندم، اور جب گندم 115 میں بیچنا شروع کی اور آٹا 140 کا ہو گیا تو حکومت تعجب میں آ گئی کہ یہ آٹا 140 کا کیسے ہو گیا۔ اور پورے پاکستان کے کسانوں نے، بالخصوص سندھ اور پنجاب کے کسانوں نے جب گندم پیدا کی تو حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے خریدنے کے اپنے وعدے سے معافی مانگ لی، اور نہ صرف معافی بھی نہیں مانگی بلکہ خریدنے کے اپنے وعدے سے ہٹے، اور اس کے بعد ان آٹے کے کاشتکاروں کو بینکرپٹ کر دیا۔ اور اب جب آپ 2,84,000 پاکستانی گھروں میں بجلی لگا سکے ہیں، لوگوں نے سولر لگائے ہیں، تو آپ نے وہ وعدہ خلافی بھی کر دی۔ اور اس کے اوپر سے ستم ظریفی یہ ہے کہ حکومت یہ فرماتی ہے، اور حکومت نے ایک 2 منٹ کا اشتہار نکالا ہے، ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کا پاکستانیوں کو آپس میں لڑانے کا اشتہار اور جھوٹ پہ مبنی اشتہار۔ حکومت نے ایک 2 منٹ کا اشتہار نکالا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ سارے فری میں بجلی لے رہے ہیں۔ اور بھائی وہ اپنے گھر میں سولر اگر لگاتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرض لے کے سولر لگایا ہے کیونکہ بجلی کا بل کم ہو، وہ آدمی جو گھر پہ سولر لگاتا ہے وہ فری میں بجلی نہیں لے رہا، وہ اپنے سولر سے بجلی لے رہا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجلی بیچیں تو پھر آپ یہ 60-70 روپے کے یونٹ دینا چھوڑ دیں۔ حکومت کہتی ہے کہ وہ صارف جن سے ہم نے 1296 گیگا واٹ آورز 1269 گیگا واٹ آورز خریدے تھے وہ ہم پہ بوجھ ہے، لیکن حکومت کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ تقسیم اور ترسیل کے دوران
ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے دوران حکومت پاکستان کے ذیلی ادارے ڈسکوز 22,000 گیگا واٹ آورز ضائع کر دیتے ہیں. یہ چوری ہو جاتے ہیں, یہ لاسز میں چلے جاتے ہیں, یہ بل ریکوری نہیں ہوتی. تو وہ ان کو بوجھ نظر نہیں آ رہا. جو عوام سے 1200 گیگا واٹ آورز خرید رہے ہیں وہ ان کو بوجھ ہے, اور جو 22,000 گیگا واٹ آورز ڈسکوز کھو رہی ہیں ترسیل اور تقسیم میں, چوری میں, بل ریکوری نہ ہونے میں, وہ ان کو بوجھ نظر نہیں آ رہا. حکومت کو 27 روپے منا سیلز ٹیکس یعنی کہ 22 روپے کچھ پیسے میں سولر صارف سے بجلی خریدنا, جس کو آپ 50 روپے کی بجلی بیچتے ہیں, 60 روپے کی بجلی بیچتے ہیں, اس سے آپ کو 27 روپے یا 22 روپے میں بجلی خریدنا بوجھ لگ رہا ہے. لیکن آئی پی پی سے 70 روپے کی بجلی خریدنا بوجھ نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کی اس وقت عقل ہے کہ یہ 22 روپے کو بہت مہنگا سمجھ رہے ہیں, لیکن 60 روپے کی بجلی بیچنے کو مہنگا نہیں سمجھ رہے, اور 70 روپے کی آئی پی پی سے بجلی لینا کو مہنگا نہیں سمجھ رہے. یہ جب حکومت کہتی ہے کہ یہ جو بوجھ پڑ رہا ہے یہ 3 لاکھ پاکستانیوں گھرانوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے, تو میں حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 لاکھ کی وجہ سے نہیں پڑ رہا, یہ 2 درجن لوگوں کی وجہ سے پڑ رہا ہے, جن کی ناقص حکمت عملی, ناقص اور غیر مؤثر پالیسیاں اور غلط فیصلے اور چند لوگوں کی لالچ کی وجہ سے یہ لوگوں پہ بوجھ پڑ رہا ہے. بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ویتنام, کمبوڈیا, ساؤتھ افریقہ, کینیا, یہ تمام ممالک ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جو ہم سے شاید امیر تو ہو گئے ہیں, لیکن ہم پلہ گنے جاتے ہیں کہ جہاں سرمایہ کاری اگر پاکستان میں نہیں آتی تو ان ممالک میں جاتی ہے. ان تمام ممالک جن کا میں نے نام لیا اس میں بجلی پاکستان سے مہنگی ہے. تو آپ کی ایسی بجلی میں کیا خاص بات ہے بھائی کہ آپ ساری دنیا سے اس خطے سے سب سے مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں؟ آپ کی گیس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ خطے میں سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کی پالیسی ناکام ہے, آپ لوگوں کی یوٹرنز زیادہ ہیں, آپ کی پالیسی ناکارہ ہے, اور لالچ کی بنیاد پہ فیصلے کیے گئے. جو آئی پی پیز سے آپ نے پہلے کیا کہ ان کے وعدے توڑے, تو جہاں پہ آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے خلاف کیا تو ہم کو قوم کو بتایا جائے کہ اس طرف سے تو آپ نے بزنس مین کو ختم کیا ایگریمنٹ, اس طرف سے بتائیں کہ کس نے ایگریمنٹ کیے تھے اور کیوں ایگریمنٹ کیے گئے تھے غلط پیسوں پہ. ہمیں قوم کو یہ بتایا جائے. آج جب آپ سولر پینل والوں سے ایگریمنٹ توڑ رہے ہیں تو ہم کو یہ بھی بتائیں نا کہ آئی پی پیز والوں سے کس نے ایگریمنٹ کیے تھے. ہم کو سولر کا تو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ریکارڈنگز ہیں جس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر گھر پہ ضروری ہونا چاہیے سولر لگانا. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. لیکن جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایندھن پہ چلنے والے, امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے بجلی گھر مافیا نے لگائے ہیں, تو شہباز شریف صاحب بتائیں کہ یہ کس مافیا نے لگائے ہیں, کن سالوں میں لگائے ہیں اس مافیا نے. ہمیں یہ بات کلیئر کریں نا, پتہ تو چلے قوم کو کہ کس نے لگائے اور کب لگوائے یہ مہنگے پاور پلانٹس. کیا پاکستان میں آج مسئلہ جو ہے پاور کا وہ سولر کی وجہ سے ہے یا مہنگے بجلی گھروں کی وجہ سے ہے؟ اور اگر مہنگے بجلی گھروں کی وجہ سے ہے تو سولر صارفین کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں ایک بات یہاں پر سولر کی بات کے بعد میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ 6 مہینے پہلے اس حکومت پاکستان نے چینی کی برآمدات کی اجازت دی تھی. اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے سیل ٹیکس ملا کر ہم چینی 140 کے اوپر نہیں دینے دیں گے. لیکن چینی بتدریج بڑھتی رہی. حکومت نے برآمد کے اوپر اجازت دی, 5 لاکھ 6 لاکھ ٹن کی اجازت دی تاکہ ہمارے غیور مل والے, سندھ کے اور پنجاب کے غیور شوگر مل کے مالکان, ان کو راحت مل سکے, ان کو ڈالر مل سکیں, ان کو ایکسپورٹس کے پروفٹس مل سکیں. اب جب کہ انہوں نے ساری چینی بیچ دی ہے تو یہاں پہ پاکستان میں چینی کی قلت ہو گئی ہے اور 170-180 روپے کی چینی ملنے لگی ہے. تو میں یہ ادراک دلانا چاہتا ہوں حکومت کے وزراؤں کو کہ جب یہ عمران خان صاحب نے یہ چیز کی تھی اور اپنے زمانے میں چینی کو ایکسپورٹ کرا دیا تھا, چینی کی برآمد کروا دی تھی, تو مجھ سمیت مسلم لیگ کے اور شاہد عباسی کے سمیت مسلم لیگ کے تمام لیڈران یہ کہتے تھے, جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل تھے, وہ تمام لیڈران یہ فرماتے تھے
کہ یہ چینی کی ایکسپورٹ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، ملک کے لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، اور اس چینی کو ایکسپورٹ نہیں کروانا چاہیے تھا۔ یہ عمران خان کی پالیسی اثر انداز ہو کے، شوگر مل کے مالکان سے اثر انداز ہو کے مرتب کی گئی ہے۔ آج میں اسی شہباز شریف صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ شاہد عباسی تو وہی کہہ رہا تھا 2 سال پہلے بھی، 3 سال پہلے بھی، آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، مفتاح اسماعیل بھی وہی گزارش کر رہا ہے۔ تو میں شہباز شریف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس بار چینی کو برآمد کرنے کا فیصلہ کس کے اثر انداز ہو کے آپ نے کیا تھا؟ اس میں کس کو بچایا ہے آپ نے؟ کیونکہ عام صارف سے تو آپ نے وعدہ کیا تھا جب 80 روپے کی 90 روپے کی چینی تھی کہ آپ 140 کے اوپر نہیں جانے دیں گے۔ 115 روپے کی چینی تھی جب ایکسپورٹ شروع ہوئی، آج 175 ہو گئی ہے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے، ہمیں یہ پاکستانی قوم کو یہ بتایا جائے کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے، اور سولر کے بل آپ کیوں کاٹ رہے ہیں، اور لوگوں کی بجلی آپ کیوں مہنگی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ دیکھیے، اب چینی جب آپ ایکسپورٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد کیا حل ہوگا؟ حل تو اس وقت ہم نے گزارش کی تھی کہ چینی کو نہ ایکسپورٹ کرنے دیں، اور ہم نے نہیں گزارش کری تھی، جرنلسٹ کمیونٹی میں بات کی تھی، جو چینی کا بزنس کرتے ہیں، جو چینی کے مالکان نہیں ہیں ملوں کے، لیکن جو دھندے میں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا، ایکسپرٹس نے یہ کہا تھا کہ دیکھو چینی کی شارٹیج ہو جائے گی 2 مہینے کے اندر، اور تو آپ نے وعدہ کیا کہ نہیں، ہم 140 کے ساتھ سے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جب بڑھ رہی ہے تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں ایکسپورٹ؟ آپ بدنیتی کا کیا حل نکال سکتے ہیں؟ جب آپ 3 مہینے پہلے تک شادیانہ بجا کے تعریف کر رہے تھے کہ 6000 میگا واٹ میں نے بجلی لگوا دی سولر کی، جب آپ نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ سولر کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، چاند میاں سن لیں یہ بات، کہ جس طرح موبائل فون آنے سے پی ٹی سی ایل ختم ہو گیا ہے اور لینڈ لائن ختم ہو گئی ہے ٹیلی فونی پاکستان میں، اسی طرح سولر سے اب بیٹریاں آ رہی ہیں اور نئی بیٹریاں آ رہی ہیں۔ اب ہر گھر پہ سولر لگے گا، جہاں سے بھٹو نکلتا تھا وہاں سے سولر لگے گا، اور یہ ہم کو اس کی بیکاری ختم ہو جائے گی۔ لیسکو کی، آئی ایس کو کی مہنگی بجلی نہیں لے سکیں گے۔ حکومت یہ پلانٹ جو ہے اب رکھے گی اپنے پاس، اور یہ حکومت جو تھی، آپ سوچیں کہ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ بجلی زیادہ ہے، اور دوسری طرف یہ دیامیر بادشاہ میں بجلی لگانے کی کوشش کر رہی تھی جس میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی بنتی۔ تو حکومت بھی تو جواب دینا کہ یہ اتنی مہنگی بجلی کیوں لگائی ہے۔ پہلی والی بات کا جواب میں یہ دے دیتا ہوں بھائی کہ آپ اللہ کی مہربانی سے یہ کام بخوبی جانتے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ ایک طرف 15-20 چینی کے مالکان ہیں، وہ کسی ایک پارٹی میں نہیں ہوتے، وہ تمام پارٹیوں میں ہوتے ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چینی کے مالکان کو عوام پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چینی کے مالکان کو عوام پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ فارم 47 کی پی ڈی ایم کی حکومت ہو، چینی کے مالکان کو عوام پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ تو چینی کے مالکان کو تو عوام پہ ترجیح دی گئی، تبھی تو پاکستان یہاں پہنچا ہے۔ اس ملک میں کب اشرافیہ کو عوام کے اوپر ترجیح نہیں دی گئی؟ تو چینی کے مالکان کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کس کی چینی کی ملے ہے، میں خدا نخواستہ کسی کا نام نہیں لوں گا۔ دوسری بات جو ہے بھائی، ہم نے پارٹی اس لیے نہیں بنائی کہ ہم کو کوئی پوزیشن چاہیے، پوزیشن مل سکتی تھی شاید اس کے، لیکن جس پوزیشن میں عزت نہ ہو اس پوزیشن کا کیا کرنا ہے۔ جی گیگا واٹ آورس۔ جی جی دیکھیے، 1,04,000 یونٹ ڈسکوز نے بیچے ہیں، اور 1,26,000 یونٹ ڈسکوز نے خریدے ہیں۔ تو 22,000 یونٹ جو ہے وہ ترسیل اور تقسیم کے اندر کھو گئے۔ لیکن کیونکہ ڈسکوز کی خرید کی کاسٹ 1,26,000 تھی، تو وہ وصولی کرتی ہے 1,26,000 کے حساب سے، جبکہ آپ کو دیتی ہے 1,04,000 یونٹ۔ تو ہر صارف کے بل میں تقریباً 20% بل اس لیے بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن کے لاسز میں چلے جاتا ہے۔ وہ یا کچھ ڈائریکٹلی آپ کے بل میں بڑا ہوتا ہے، یا کچھ سرکولر ڈیٹ میں چلے جاتا ہے، اور پھر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ٹیکسوں سے پیسے دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ہی مار لگتی ہے۔ نیپرا جو ہے آپ کو 11 یا 10 یا 11% الاؤ کرتی ہے، لیکن یہاں پر ایسی ڈسکوز ہیں کہ
کہ جدھر 30% 40% بل کلیکشن نہیں ہوتی ہے، لائن لاسز ہوتے ہیں، اور جو افسوس کی بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بل نہیں بھرے گا تو 1 مہینے میں کے الیکٹرک آ کے آپ کا بل کاٹ دے گی. اگر آپ میں سے کوئی بل نہیں بھرے گا تو 1 مہینے کے اندر اسلام آباد الیکٹرک کمپنی ISCO یا لیسکو آ کے آپ کا کنیکشن کاٹ دے گی. لیکن اگر آپ ایک صاحب حیثیت ہو، صاحب ثروت ہو یا پاورفل آدمی ہو تو آپ کے بل نہیں کٹتے. اسی لیے کرنٹ بل ہوتے ہیں جو نہیں بھرے ہوتے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی ڈسکوز جو ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان کو بجلی دیتی ہیں. اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم نجکاری کریں گے، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. اور میں ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن مریم نواز سے، جنہوں نے فرمایا تھا کہ 200 یونٹ فری دیں گے، اور میرے بھائی بلاول بھٹو سے، جنہوں نے فرمایا تھا الیکشن میں کہ 300 یونٹ فری دیں گے، کہ اب یہ جب سولر کے اوپر قیمتیں کم ہو گئیں تو کیوں کوئی بات نہیں کر رہے؟ وہ جان ایلیا نے کہا تھا نا کہ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ جی اب روزہ لگا یار. چاندمیہ، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ کراچی میں بجلی کی بہت سخت لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہے اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ حال صرف کراچی کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا یہ حال ہے. شاید لاہور میں سڑکیں بہتر ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن باقی آپ پورے سندھ میں چلے جائیے، آپ کو پیپلز پارٹی کی یہ تعریف تو کریں گے نا کہ چلے نوکریوں میں وہ ضرور وہ کرتے ہیں، ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، کیا بولتا ہے اس کا اردو کا ورڈ، نہیں فروخت کرتے ہیں نوکریاں، تو اس میں ڈسکرمنیشن بھی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا. لیکن جو سیوک سروسز ہے اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. جو حال برا کراچی کا کرا ہے وہی حال پورا دہی سندھ کا بھی کرا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ متصادم ہیں، وہ تمام جگہوں پہ وہ اسی طرح برا کام کرتے ہیں. جی بہت اچھا سوال. جی اگر 15 دن رک جاؤ تو ہو سکتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے شروع میں کنالوں کے اندر کوئی مخالفت نہیں کری بلکہ سپورٹ کیا تھا، اور جب سندھ کے اندر اور دیگر صوبوں میں پاکستان میں یہ آواز اٹھی کہ یہ کنالیں جو ہیں یہ زیادتی ہے، تو اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کو یہ لگا کہ ان کا ووٹر بیس بڑا ناراض ہو گیا ہے، تب جا کے ان کو اس بات کا خیال آیا کہ یار کنالوں کو اپوز کریں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو بالکل اپوز نہیں کیا تھا، نہیں تو یہ ادھر تک بات پہنچتی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت وعدہ کر رہی ہے کہ وہ سندھ کا پانی نہیں کاٹے گی اور پانی جو ہے وہ فلڈ حکومت سے ایکسٹریس فلڈ پانی سے لے کر لیں گے. لیکن یہی حکومت نے آپ سے 3 مہینے پہلے کہا تھا نا کہ سولر لگاؤ. اسی حکومت نے کہا تھا نا آپ سے کہ ہم آپ سے گندم لے لیں گے 100 روپے کلو کا. پنجاب کے اور سندھ کے فارمر سے اسی حکومت نے کہا تھا نا کہ گندم لے لیں گے، پھر نہیں لیا. اسی حکومت نے کہا تھا کہ سولر لگاؤ، نہیں لیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پانی غالباً چناب سے لیں گے جب فلڈ کا ایکسس پانی ہوگا. اس حکومت کی بات پہ آپ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں. میں اتنی گزارش کرتا ہوں کہ اسرا کے اندر سندھ کے جو ممبر ہیں انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا تھا، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ یہ کیوں عوام کو کلیریفائی نہیں کرتے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کہ کتنا پانی ہے سسٹم میں، کتنا پانی سندھ کو جاتا ہے، کتنا پانی پنجاب کو جاتا ہے، کتنا پانی بلوچستان کو جاتا ہے، کتنے پانی کی کمی ہے، شارٹیج ہے، کتنا پانی ہم کو سمندر میں بہانا ضروری ہے، اور جو آپ نئی نہریں بنا رہے ہیں اس میں پانی کہاں سے آئے گا. پہلے یہ عوام کو بتا دینا کہ کہاں سے آپ کا پلان ہے. کم از کم اپنا پلان تو ہم پہ واضح کریں، اس کے بعد پھر ہم بات کر سکیں گے. تو یہ بات سچی ہے کہ اس وقت ریاست کے اداروں کے اوپر، حکومت کے اوپر، کیونکہ یہ حکومت آپ جھوٹ کی بنیاد پہ آئی ہے تو اس کے اوپر عوام کا یکسر اعتبار نہیں ہے.
میرے خیال سے وہ ایک پاکستان کے اندر 1953-54 کے اندر جب فیڈرل کورٹ میں جسٹس منیر نے مولوی تمیز الدین خان کیس کے اندر کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا ڈسبینڈ کرنے کا اور معطل کرنے کا جب فیصلہ وہ کرا تھا کی تائید کر دی تھی، اس زمانے سے آج تک وفاقی حکومت کی بہت ساری پالیسیاں جو ہوتی ہیں اس کو کہیں اور سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ تابعداری میں بہت آگے ہے، لیکن اس حکومت کی نہ مقبولیت ہے اور نہ کوئی پرفارمنس ہے، تو یہ بھی رحم و کرم پہ چل رہے ہیں۔ تھینک یو۔